بھائیو اس کو تو اب کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. میں تو ہر بیان میں شور مچاتا ہوں بھائیو توبہ کرو توبہ کرو. کیا کر رہے ہو؟ نمازی تہجد گزار عورتیں تک گالیاں دیتی. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے. سارے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں. حکومت بری، حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا. میں کہتا ہوں کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ نوجوان اولاد ماؤں سے کیا کر رہے ہیں، یہ باپ سے کیا کر رہے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کیا بلا ہے. ہم نہیں کرتے. جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول اعلم بعالم من السائل مل مسئول عنها بعالم من السائل. فرمایا جیسے پوچھنے والے کو کوئی خبر نہیں، بتانے والے کو بھی کوئی خبر نہیں، اللہ ہی جانے کب آئے گی. تو جبریل نے کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں. نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها. جب تم دیکھو کہ نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں، جب تم دیکھو مری کی مائیں اولاد سے تنگ ہوں، پنجاب سندھ بلوچستان کے نوجوان ماؤں کو آنکھیں دکھائیں، تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور وہ ابھی موٹے موٹے آنسو گرا رہی تھی. ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سنا بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بکواس نہ کرو. اس کو اتنے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. گالیاں حکومت کو دیتے ہیں. یہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک ہوگا تو قیامت کے نکارے کے اللہ چوٹ مار دے گا. ناکامی کیا کی بنیادیں اندر ہیں باہر نہیں ہیں، اندر ہیں باہر نہیں ہیں. نظریں آوارہ ہو جائیں، گھنگروں کی چھن چھن سے سارا مری چھلنی ہو جائے تو سمجھو کہ ناکامی کی مہریں لگ گئیں. اور اللہ کی نظر جو قوم ناچ گانے کی عادی ہو جائے ان کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک جانور سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسانیت کی صف سے نکل کر جانوروں کی صف میں کھڑے ہو جاتے. ایک ناچنے والی کا گھنگرو پہاڑوں میں سوراخ کر دے، اگر اللہ تعالیٰ روک نہ لے، اللہ روک لیتا وہ اللہ کی قسم ان پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتا. یہ آتش فشاں بن کے پھٹ پڑتے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب، جس نے اپنے نفس کو گندا کیا وہ ناکام. اس پہ 7 قسمیں ہیں، 7 میری نہیں ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے. اب بھی بھائی کوئی نہ مانے تو کیا کریں؟ کہاں سے الفاظ لائیں، کہاں سے فریادیں لائیں، کہاں سے وہ دعائیں لائیں جو دلوں کو جا کے نرم کر دیں. کان تک ہی تو پہنچا سکتے. کتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے خلاف، اور کتنے حوصلے والا وہ باز. یہ دنیا کے معمولی 2 ٹکے کے حکمران، کوئی تھوڑی سی ان کے خلاف بات ہو جائے پولیس آ کے گرفتار کر کے لے جاتی. وہ جھوٹے ہی کیس بنا کے بیچاروں کو جیلوں میں ان کی زندگیاں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں. کتنا بڑا میرا اللہ ہے، کتنا بڑا میرا اللہ ہے کہ بحر و بر جس کے آگے سر و سجود ہے، عرش و فرش جس کے آگے تھر تھراتا اور کانپتا ہے. ذرے سے لے کر آفتاب تک، قطرے سے لے کر 7 سمندر تک، سنگریزے سے لے کر ہمالیہ کی چوٹی تک، پروانے سے لے کر جبریل تک، میرے بھائیو ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه. اتنے بڑے بادشاہ کو للکارنا، کبھی ناچ کر، کبھی گا کر، کبھی زنا کے ساتھ، کبھی جوئے کے ساتھ، کبھی شراب کے ساتھ، کبھی قتل کے ساتھ، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، کبھی آوارگی، کبھی بے پردگی کے ساتھ.
کبھی سود کے ساتھ، کبھی جوئے کے ساتھ، کبھی باپ کے گریبان کو پکڑ کر، کبھی سگے بھائی سے بائی کاٹ کر کے، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی غیبت کر کے، کبھی چغلی کھا کے، کبھی رشوت لے کے، کبھی قتل ناحق کر کے، کبھی جھوٹے کیس بنا کر، کبھی جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر، کبھی اوروں کی زمین دبا کر. یہ سارے کام اللہ کو للکارنے والے ہیں. اور قربان جاؤں اس رب پہ، کہتا اچھا چلو ہم مہلت دے رہے ہیں، چلو آج توبہ نہیں کی تو کل کر لو گے، پرسوں کر لو گے، ترسوں کر لو گے، اچھا شاید بڑھاپے میں کر لو، ہم تمہاری راہیں تک رہے ہیں. جب کبھی آؤ گے توبہ کا در کھلا پاؤ گے. حکمران تو سنگ دل ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی بے اکرامی ہو تو وہ قتل تک آ جاتے ہیں. اور میرا اللہ رحیم کریم مہربان ہے، وہ مہلت دیتا، جاؤ میرے بندے مہلت ہے. جب کبھی خیال آ جائے توبہ کا، آ جانا، میرا در بند نہ پاؤ گے. لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور میں یوں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لے، 9 ارب کھا لے، 9 کھرب، اس کے آگے تو میرے پاس لفظ کوئی نہیں، 9 کھرب کھا لے اور ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا دے تو اللہ کی قسم اللہ اسی وقت کہتا جا میرا بندہ میں نے معاف کر. میں تو کب سے تیری راہیں تک رہا تھا، تو آئے مجھ سے کبھی تو بات کرتا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے تو اللہ یاد آنا تھا، وہ اللہ کی باغی ہو گئے. یہاں کے چشمے، یہاں کے سرسبز پہاڑ، یہاں کے لمبے لمبے درخت، ان کا پتا پتا اللہ کی کاریگری پر شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. ہم تو ان کو دیکھ کر اور سجدوں میں جھکتے، اور سجدوں میں جھکتے. ہائے ہائے، پر مال روڈ کیا اور یہ ہوٹل کیا، کتنی بڑی نافرمانی کے اڈے بن جاتے ہیں. میرے بھائی میں کوئی نفرت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. ہمیں تبلیغ میں نفرت نہیں سکھائی گئی، ہمیں محبت سکھائی گئی. جنہیں جمشید نے توبہ کی، پھر گانا شروع کر دیا، داڑھی رکھ لی، پھر منڈا دی، چلے لگایا، پھر منڈا دی، پھر گانا شروع کر دیا. اتنا آگے پیچھے آگے پیچھے. ہم نے اس سے دوستی سلامت رکھی. ایک دن مجھ سے ایک آدمی نے کہا یہ آپ اس سے دوستی چھوڑ دیں، یہ بہت گندا آدمی ہے اور یہ آپ کی بھی بدنامی کا سبب بن رہا ہے. کہا بھائی نبی دنیا میں ایسا کوئی گلے لگانے آیا کرتے ہیں، تبلیغ میں تو ہم نے یہ سبق سیکھا. ہم کون، ہم بھی تو ایسے ہی تھے. کتنی دفعہ میں نے اپنے ہاسٹل گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں پڑھتا اپنے کمرے سے تبلیغ والوں کو دھکے دے کے دفعہ ہو جاؤ، کہاں جاتے ہمارا سر کھانا. لیکن ان کے درد نے آخر ہمیں خود درد مند کر دیا. اور نفرت کرنا تو بڑا آسان کام ہے. نہیں، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی. ہم نے تو اللہ کے فضل سے شراب خانوں میں گشت کر کے شراب کی حالت میں لوگوں کو باہر مسجد ملا. بیلجیم میں ایک شراب خانہ بھی مسلمان کا، پینے والے بھی مسلمان، سارے مسلمان. اور مری میں بھی شراب چل رہی ہے، کون بیلجیم کی کیا بات ہے، جاؤ دیکھو. پینے والے بھی مسلمان ہیں، بیچنے والے بھی مسلمان. اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو آگے 4 عرب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات کی. 3 تیار ہو گئے، ایک کو چڑھ گئی تھی، کہنے لگا میں نہیں آتا. ہمارے ساتھیوں کا نام ہے یونس، عربی ہے. وہ کہنے لگا بھائی تو کیوں نہیں آتا، تو بڑا اچھا آدمی. وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا آدمی. وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا آدمی ہوں، میں تو تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں. تو ہمارے دوست نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد اللہ ہے. مراکش کا تھا. انہوں نے کہا میرا نام عبد اللہ ہے. انہوں نے کہا تیرا نام ہی اتنا خوبصورت ہے تو خود کتنا اچھا ہوگا، تو اللہ کا بندہ ہے. تبلیغ ایک واحد کام ہے جس نے نافرمانوں سے محبت سکھا کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو، قریب لانے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو. ہدایت تو اللہ دیتا ہے، کوئی ہم کسی کو دے سکتے. آنکھوں کے سامنے نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، کچھ کر سکتے.
ہمارے نبی کے بڑے دشمن تو اپنے ہی تھے. بنو حنیفہ کو آپ نے دعوت دی. بنو حنیفہ عرب کا قبیلہ ہے نا. بنو عمرو بن صعصع ان کو دعوت دی. تو ایک آدمی کہنے لگا تیری قوم کا تیرے بارے میں کیا رویہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری قوم میری سب سے بڑی دشمن. تو وہ کہنے لگا میرے تو کپڑوں پہ شراب گر گئی, میں مسجد میں کیسے جاؤں؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم آپ کو کپڑے بھی دیں گے, غسل بھی کروائیں. تو اس کو لے کے مسجد میں آ گئے. اسے پہلے نہلایا, پھر اسے کپڑے پہنائے, پھر اسے آ کے بیان میں بٹھا دیا. بیان سن کر وہ کھڑا ہو گیا. نقل میرے 3 دن لکھو. وہ جو شراب پی رہا تھا 3 دن کے لیے جماعت میں بھیجا. 3 دن لگا کے آیا. وہ جو شراب خانے کا مالک تھا وہ بھی مسلمان تھا, وہ بھی مراکش کا تھا. تو اس کے آگے قوم پڑ گیا کہ تو اللہ کے واسطے ایک دفعہ 3 دن لگا, ایک دفعہ 3 دن لگا. وہ اس کو منت خوشامد کر کے جو 3 دن کے لیے نکالا, وہ 3 دن لگا گیا تو اس نے سارا شراب خانہ ہی بند کر دیا. اس پورے بازار میں 9 شراب خانے تھے, اس میں 8 مسلمانوں کے تھے, 1 بیلجیم والے کا تھا. یہ 8 کے 8 شراب خانے آنکھوں سے میں نے دیکھا بند ہوئے. صرف ان کو 3 دن کے لیے جماعت میں نکالا. تو میرے بھائیو, کامیابی کا مفہوم سمجھو جو اللہ نے بتایا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا نیکیوں کے ساتھ وہ کامیاب ہے, اور جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا گناہوں کے ساتھ وہ ناکام ہے. اس پر 7 قسمیں. والشمس وضحاها, مجھے سورج اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, مجھے